میں صاف کہہ دیتی ہوں عبد الرحمن، میری بیٹی اس کمبخت کے ساتھ نہیں رہے گی۔ تمہیں نہیں پتا، جب جب میری نظر حسن پہ پڑتی ہے میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ شاہجہان بیگم دوپٹے کے کنارے سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی۔ عبد الرحمن کرسی پہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ غصہ تو انہیں بھی بہت آ رہا تھا۔ ایک دم سے سب کی زندگیوں میں جیسے اداسی سی چھا گئی تھی۔ فیکٹری الگ گھاٹے میں جا رہی تھی۔ فیضان کا کچھ پتا نہیں تھا۔ اس پہ روتی ہوئی بیٹی کے بھی آنسو دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ حسن تو انہیں بھی کبھی پسند نہیں تھا، اور جو حرکت اس نے کی تھی، دل میں حسن کے لیے نفرت کا بڑھ جانا لازم سی بات تھی۔ دونوں بیٹوں کو پرواہ تک نہیں تھی کہ کس کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ منان کا تو بیٹے کے یوں اچانک سے چلے جانے پہ بی پی ہائی ہونے لگا تھا۔ نائلہ بیگم بھی بار بار حسن کو ہی کوس رہی تھی۔ ایک وہ تھا کہ کسی اجنبی کی طرح صبح گھر سے نکل جاتا، رات دیر کو واپس آتا تھا۔ زارا اپنے کمرے کی ہو کے رہ گئی تھی۔ آج اگر فیضان تھوڑا سا ظرف دکھا دیتا تو آج ان کی بیٹی اپنے گھر میں ہوتی، اور حسن کو تو وہ پھانسی پہ ہی لٹکوا دیتے، کبھی نہ بخشتے۔ مگر فیضان کی بات نے ساری بازی پلٹ کے رکھ دی تھی، اور اب وہ پریشان بیٹھے تھے۔ بہرحال بنا کوئی جواب دیے وہ شاہجہان کے پاس سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عارفہ بیگم بھی آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگی اس کمزات نے اپنے باپ کے خون کا اثر دکھائی دے ہی دیا۔ اس فرقان نے آپ کی بہن کو پیار کے جال میں پھنسا کے نگار سے شادی کی تھی، اور اس کے بیٹے نے وہی کیا ہے کہ جو زخم کبھی بھی بھر نہیں سکتا۔ عبد الرحمن کہنے لگے میرا بس چلے تو میں اس کا گلا گھونٹ کے اسے جان سے مار ڈالوں، لیکن فیضان نے بھی اچھا نہیں کیا تھا تھوڑا سا ظرف ہی دکھا لیتا، گھر تک چھوڑ کے چلا گیا۔ بھلا اس بات کا یہ کون سا حل نکالا تھا اس نے؟ میری بیٹی کی تو زندگی برباد ہو گئی۔ اللہ پوچھے آپ کے بھانجے کو۔ عارفہ بیگم نے دانت کچکچا کر کہا تھا۔ ہاشم سگریٹ پی رہے تھے جب عمر کی آنکھ کھلی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور ہاشم صاحب کی آنکھوں میں نیند کا شبہ تک نہیں تھا۔ بابا آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ عمر نے اپنی آنکھوں کو مسلنا شروع کیا تاکہ آنکھیں پوری کھل سکیں، کیونکہ وہ گہری نیند سے جاگا تھا۔ اپنی راکنگ چیئر پہ بیٹھے ہاشم صاحب نے سامنے رکھی ایش ٹرے کے اندر سگریٹ بجھائے۔ وہ کہنے لگے عمر ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ عمر بیڈ سے اٹھ کے اپنے باپ کے پاس آ گیا، پھر ان کے برابر میں رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ جی بابا کہیں، کیا کہنا ہے؟ ہاشم نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ بیٹا تم سمجھتے ہو نا کہ زارا کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ میری سگی بھانجی ہے وہ، اور جو کچھ حسن نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ ناقابل معافی اور ناقابل برداشت ہے۔ جب جب اسے دیکھتا ہوں میرا خون کھول اٹھتا ہے، اور عبد الرحمن بھائی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر، عارفہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کی ہر پریشانی کو دور کر دوں، لیکن میرے اختیار میں شاید یہ نہیں ہے۔ عمر نے گہری سانس لی، اپنے باپ کے ہاتھ کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ بابا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین نہیں آتا کہ حسن بھائی ایسا کر سکتے ہیں، وہ ایسے لگتے تو نہیں ہیں۔ ہاشم نے گہری سانس لی، کہنے لگے آج کل جو لگتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ دنیا بہت سے چہروں سے بھری پڑی ہے، کچھ چہرے نظر آنے میں کچھ ہوتے ہیں، ان کی اصلیت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ انکار تو نہیں کر دو گے؟ عمر نافہمی سے ہاشم صاحب کو دیکھنے لگا۔ بابا اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ جو بات ہاشم صاحب نے عمر سے کہی وہ آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ بابا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں زارا آپی مجھ سے 3 سال بڑی ہیں، میں ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاشم صاحب کہنے لگے اس وقت میری بھانجی کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اگر تمہارے دل میں میری ذرا سی بھی عزت ہے تو تم انکار نہیں کرو گے۔ میں حسن سے کہہ دوں گا، وہ زارا کو طلاق دے دے گا۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ میری بھانجی کی زندگی میں ذرا بھی سکھ بھر سکے۔ جو زخم اس نے دیا ہے زارا کبھی بھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گی۔ زندگی گزارنا تو بہت دور کی بات ہے، اور پھر
میاں بیوی کا تعلق بہت الگ ہوتا ہے. کوئی بھی عورت اتنا بڑا ظرف نہیں دکھا سکتی کہ جو شخص اسے برباد کرے وہ اسی کو شوہر کی حیثیت سے دیکھے یا اس کے پاس آئے. میں جب زارا کے بارے میں سوچتا ہوں میرا دل کٹنے لگتا ہے. عمر تذبذب کا شکار ہوا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو اس کا باپ کہہ رہا ہے کیا وہ یہ رشتہ زارا سے نبھا سکتا ہے؟ شاید نہیں نبھا سکتا. اسے تو پہلی ہی نظر میں نور اچھی لگی تھی اور شروع سے ہی باپ کے منہ سے بھی نور کی باتیں سنی تھی کہ انہیں نور اچھی لگتی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ وہ نور کو اپنی بہو بنائے. اور پھر وہ عمر سے 1 سال چھوٹی تھی اور اب جو ہاشم صاحب کہہ رہے تھے یہ عمر کے 14 طبق روشن کر دینے کے لیے کافی تھا. لیکن جن حالات سے سب لوگ گزر رہے تھے عمر چاہا کہ بھی انکار نہیں کر سکا لیکن اقرار بھی نہیں کیا. وہ چپ چاپ اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گیا. خدا کے لیے مجھے چھوڑے. بڑی مشکل سے رملا نے جیکسن کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اسے دھکا دیا. اس کی شرٹ آدھی سے زیادہ پھٹ چکی تھی. اپنے وجود کو چھپانے کی وہ حد الامکان کوشش کر رہی تھی جسے جیکسن نے اپنی شدتوں سے زخمی کر دیا تھا. کئی جگہ دانتوں کے نشان تھے. جیسے ہی جھٹکے سے جیکسن پیچھے کی طرف ہٹا سائڈ ٹیبل پہ رکھے شیشے کے واز کو پکڑ کے رملا نے اس کے سر پہ وار کیا. درد کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے جیکسن بالکل پیچھے ہٹ گیا تھا. رملا روتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر آ گئی. یو بلڈی، میں آج تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس سے پہلے کہ جیکسن اس کے پیچھے بھاگتا رملا اس کے فلیٹ سے نکل کے لفٹ میں بیٹھ چکی تھی. وہ رو رہی تھی، خوف زدہ تھی. جلدی سے گراؤنڈ فلور کا بٹن کئی بار پریس کر چکی تھی. جیسے ہی لفٹ نیچے رکی وہ فوراً سے عمارت سے باہر نکلی. اندھا دھن بھاگ رہی تھی. سامنے سے ہی گزرتی ہوئی ایک ٹیکسی نظر آئی. اس نے جلدی سے ہاتھ کے اشارے سے ٹیکسی کو روکا. فوراً سے بیٹھ گئی. اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا. ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جو بار بار اس کی حالت دیکھ کر خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا اور رملا سسکیوں سے رو رہی تھی. دونوں ہاتھوں سے اپنے وجود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. جگہ جگہ سے شرٹ پھٹ چکی تھی. گلے پہ، سینے پہ ناخنوں کے نشان تھے، دانتوں کے نشان تھے. بڑی مشکل سے اپنی عزت بچا کر وہ اپنی عمارت تک پہنچی تھی. ڈاکٹر جیکسن سے اسے گھن اور نفرت محسوس ہو رہی تھی. جیسے ہی وہ اپنی بلڈنگ کے سامنے پہنچی جلدی سے نیچے اتر گئی. ٹیکسی کا کرایہ تک اس کے پاس نہیں تھا. اس کا پرس جیکسن کے گھر پہ ہی رہ گیا تھا. وہ ڈرائیور سے کہنے لگی کہ ابھی وہ اسے کرایہ دیتی ہے. یہ کہہ کے وہ اپنی بلڈنگ کے اندر روتی ہوئی داخل ہوئی. لفٹ میں بھی رو رہی تھی. جیسے ہی لفٹ اس کے فلور پہ رکی وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے فلیٹ تک پہنچی. دروازہ زور سے دھڑدھڑایا. حسن، دروازہ کھولو. اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا. سامنے حسن کی روئی روئی آنکھیں نظر آئیں. کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. حسن اسے دیکھ کے حیران تھا. تبھی بے ساختہ وہ اس کے ساتھ لگ کے رونے لگی. حسن، مجھے بچا لو، وہ مجھے برباد کر دے گا. روتے ہوئے وہ حسن سے کہہ رہی تھی جو یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے. آدھے سے زیادہ لباس اس کا پھٹا ہوا تھا اور وہ بے حد خوف زدہ تھی. پورا وجود برف کی مانند ٹھنڈا تھا اور رملا اس کے سینے کے ساتھ لگی رو رہی تھی. حسن تو یوں تھا جیسے فریز ہوا ہو. نہ اس کی حالت سمجھ آ رہی تھی، نہ اس کا یوں کپ کپانا، رونا، بلکنا سمجھ میں آ رہا تھا. کچھ وقت یوں ہی گزر گیا. ٹیکسی ڈرائیور کی آواز پہ شاید رملا کو احساس ہوا کہ وہ کہاں کھڑی ہے اور کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. وہ فوراً حسن سے پیچھے ہٹ گئی. ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا، میڈم آپ نے پیسے نہیں دیے. رملا آنسو صاف کرتے ہوئے اندر گئی. اپنے کمرے میں جا کر سائڈ ٹیبل کے اندر سے اس نے پیسے نکالے اور ٹیکسی ڈرائیور کو دے دیے. دروازہ حسن نے بند کیا. اب رملا کافی حد تک سنبھل چکی تھی. روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی. اس سے پہلے کہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتی حسن اپنا پاؤں اس کے دروازے پہ رکھ چکا تھا. وہ اس کا دروازہ بند ہونے سے روک چکا تھا. رملا روتے ہوئے بولی تھی، پلیز جاؤ یہاں سے. اس وقت وہ اکیلی اپنے کمرے میں رہنا چاہتی تھی. جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس پہ جی بھر کے رونا چاہتی تھی.
کس شخص کا انتخاب کیا تھا اس نے جس نے اس کے ساتھ درندگی برتی تھی؟ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے جو سلوک اس نے رملا کے ساتھ کیا تھا اور کیسے وہ اپنی عزت بچا کے آئی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ حسن نے دھکا دے کے دروازہ کھول دیا۔ اس کی گردن پر، سینے پہ ناخنوں کے نشان دیکھ کر، دانتوں کے نشان دیکھ کر اسے آگ سی لگ گئی۔ کس نے مارا ہے تمہیں دوست؟ بتاؤ مجھے۔ اس ڈاکٹر نے مارا ہے نا؟ میں نے کہا تھا نا مت جاؤ اس کے ساتھ، کیوں گئی تھی؟ وہ بڑے غصے میں بات کر رہا تھا۔ جلدی سے بیڈ پہ رکھی ہوئی گرم شال رملا نے خود پہ لپیٹی، کہنے لگی جاؤ تم یہاں سے۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے یوں بات کرنے والے؟ مجھے اس وقت کسی بات کا کوئی جواب نہیں دینا۔ حسن کہنے لگا ایسے کیسے نہیں دینا؟ بتاؤ مجھے، اسی نے مارا ہے نا تمہیں؟ ابھی حسن بات کر ہی رہا تھا جب باہر کی مین ڈور کی بیل بجی۔ رملا کا تو جیسے رنگ اڑ کے رہ گیا، کیونکہ باہر سے جیکسن کہہ رہا تھا رملا دروازہ کھولو۔ یہ سن کے حسن بھی چونک گیا۔ جیسے ہی حسن دروازہ کھولنے کے لیے باہر گیا، رملا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نفی میں سر ہلا کے کہنے لگی نہیں حسن، خدا کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ جلاد ہے۔ حسن کہنے لگا کیا اس نے تمہیں مارا ہے؟ رملا کہنے لگی ہاں اسی نے مارا ہے، اور یہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہے۔ پتہ نہیں حسن پہ کون سا جنون چڑھا، اس نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے رملا سے چھڑوایا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے جیکسن سر پہ رومال باندھے ہوئے تھا کیونکہ اس کے سر پہ زخم لگا تھا۔ وہ بڑے غصے سے اندر آنے لگا، لیکن حسن نے اسے پیچھے دھکا دیا، باہر بنے کوریڈور پہ ہی اسے پھینکا اور اس کے پیٹ پہ بیٹھ کے اس سے اندھا دھند مارنے لگا۔ تم ہوتے کون ہو میری بیوی کو مارنے والے؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حسن جیکسن کے پیٹ پہ بیٹھا، اس کے منہ پہ، اس کے جسم پہ مکے برسا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے رملا کے زخم دکھائی دے رہے تھے۔ کئی لوگوں کے دروازے کھلے، آس پاس رہنے والے سبھی فلیٹ کے لوگ اٹھ گئے۔ وہ جیکسن کو حسن سے بچانے لگے، لیکن تب تک وہ اس کی گردن پہ اپنے دانت گاڑ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا ایسے کاٹا تھا نا تم نے، اب پتا چلا کاٹا جائے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ رملا حسن کا جنون دیکھ کے حیران تھی۔ جلدی سے رملا نے پولیس میں کمپلین کی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس بھی پہنچ چکی تھی۔ تب تک کئی لوگوں نے جیکسن کو حسن کی مار سے بچانے کی کوشش کی تھی اور دونوں کو چھڑوا چکے تھے۔ جیسے ہی پولیس آئی، رملا نے جیکسن کے خلاف کمپلین کر دی۔ پولیس اسے لے جا چکی تھی۔ رملا کمرے میں آ کے دروازہ بند کر چکی تھی، اپنے کپڑے بھی تبدیل کر چکی تھی۔ صبح دیر تک وہ اپنے کمرے میں ہی رہی۔ حالانکہ ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی اٹھ کے باہر نہیں آئی، کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ وہ اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ کبھی بچپن یاد آنے لگتا، ماں باپ کی لڑائی جھگڑے، ان کی علیحدگی، پھر ہاسٹل کی زندگی۔ ابھی تک زندگی نے صرف رملا کو رلایا ہی تھا۔ ہم سفر کے لیے جس شخص کو چنا وہ بھی اچھا نہیں نکلا۔ البتہ جس کو قسمت نے وقتی طور پہ اپنا بنا دیا تھا، اس نے ضرور تحفظ دیا تھا۔ جس سے اسے امید تک نہ تھی، اسی نے اسے بچایا تھا، بدلہ لیا تھا۔ یہ تک پرواہ نہیں کی تھی کہ خود بھی مصیبت میں پھنس سکتا تھا۔ شرمندگی کے مارے بھی وہ کمرے سے باہر نہیں آ رہی تھی، ہاسپٹل بھی نہیں گئی۔ حسن پوری رات سو نہیں پایا، صبح سے رملا کے کمرے کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دل بے حد بے چین تھا۔ جب آنکھیں بند کرتا تو رملا کی گردن پہ، سینے پہ دانتوں کے نشان نظر آنے لگتے، تو لگتا تھا کہ رملا کی اذیت اسے اپنے وجود پہ محسوس ہو رہی ہے۔ دوپہر تک حسن کی برداشت ختم ہو گئی، اس لیے اس کے دروازے پہ دستک دی۔ دوست دروازہ کھولو۔ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی ہو؟ رملا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ حسن جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلے رہنا ہے۔ رملا کی نم آواز محسوس کر کے حسن کا دل بے چین ہوا۔ کیوں اکیلے رہنا ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے تمہارے پاس آنا ہے۔ تم نے کچھ نہیں کھایا، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، دروازہ کیوں نہیں کھول رہی ہو؟ وہ کسی ضدی بچے کی طرح سے مسلسل دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ رملا نے اٹھ کے دروازہ کھولا، آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ حسن فوراً سے اس کے پاس آیا۔
کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ میں دوا لگا دوں؟ کسی معصوم بچے کی طرح سے پوچھ رہا تھا۔ رملا نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی نہیں، میں نے لگا لی ہے، میں تمہیں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ حسن کہنے لگا نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا نا مت جاؤ اس کے ساتھ، وہ اچھا انسان نہیں ہے، بہت برا ہے۔ رملا نظریں چرانے لگی، کہنے لگی ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ بہت برا انسان تھا۔ پھر کہنے لگی حسن تم مجھے چھوڑ کے تو کبھی نہیں چلے جاؤ گے نا؟ پہلی بار ایسا ہوا کہ رملا نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے آس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ وہ اپنی یادداشت بھولا ہوا ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے، کبھی بچپنے میں آ جاتا ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اسے اپنا آپ یاد بھی آنے لگتا ہے، لیکن پھر بھی جس قدر وہ ابھی تک ٹوٹ چکی تھی اسے حسن ہی ایک واحد سہارا نظر آ رہا تھا۔ حسن نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ میں کیوں تمہیں چھوڑنے لگا؟ تم میری ہو اور اپنی چیزوں کو کوئی نہیں چھوڑتا۔ پتہ نہیں کیوں اپنا آپ بہت تنہا محسوس ہو رہا تھا، اس لیے رملا حسن کے ساتھ لگ گئی، آنسو بہانے لگی، کہنے لگی ہاں اس وقت صرف تم ہی میرے اپنے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ حسن کے سینے سے لگی وہ یہ کہہ رہی تھی۔ حسن کہاں ہو تم؟ حسن کے ایک کولیگ کی کال آئی تھی۔ حسن کہنے لگا میں گھر پہ ہوں، تم سناؤ رؤف تم کیسے ہو؟ رؤف کہنے لگا کیا تم مجھے ابھی مل سکتے ہو؟ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کافی پریشان لگ رہا تھا، یہ ارشد ملک کے ہی آفس میں کام کرتا تھا۔ حسن کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، تم اپنی لوکیشن سینڈ کرو، میں تم تک پہنچ جاتا ہوں۔ خیر تو ہے؟ رؤف کہنے لگا بس سمجھو خیر ہی نہیں ہے، لیکن فون پہ نہیں بتا سکتا، میں تمہیں لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، تم وہاں پہنچ جاؤ۔ کچھ ہی دیر میں رؤف نے ایک لوکیشن سینڈ کی۔ حسن اپنے کمرے سے باہر ہی نکل رہا تھا جب لاؤنج سے اسے باتوں کی آواز سنائی تھی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، جس لڑکے نے میری بھانجی کے ساتھ اتنا سب کچھ کر دیا، تم لوگوں نے جذبات میں آ کے اسی سے زارا کا نکاح کر دیا۔ میں کبھی بھی اس کم ظرف لڑکے سے اپنی بھانجی کی شادی نہیں رہنے دوں گا۔ حسن نے لاپرواہی سے اس بات کو سنا، وہ کون سا زارا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا؟ زندگی بھر بس ایک ہی لڑکی سے تو نفرت کی تھی، اور وہی مجبوراً اس کے گلے باندھ دی گئی تھی۔ اس جھوٹی لڑکی کی وجہ سے جس تکلیف سے حسن دوچار تھا، اس کی جان تو لے سکتا تھا لیکن رشتہ نہیں نبھا سکتا تھا۔ اس لیے ہاشم کی آواز اور باتیں سن کے حسن کی صحت پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، لاؤنج میں عارفہ بیگم، عبد الرحمن صاحب، شاہ جہان بیگم بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے صوفے پہ ہاشم۔ شاہ جہان بیگم کہنے لگی ہم تو خود یہی چاہتے ہیں، ہمارا کون سا دل ہے کہ ہم اپنی پھول جیسی بیٹی کو اس درندے کے حوالے کریں جس نے ذرا بھی ہماری عزت کا پاس نہیں رکھا۔ ارے عزت کا پاس رکھنا تو دور کی بات ہے، اس نے تو نمک حلالی کا بھی حق ادا نہیں کیا، حرام خور کہیں کا۔ شاہ جہان بیگم کے منہ سے اپنے لیے یہ سن کر ایک آگ تھی جو حسن کے اندر لگی تھی۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف جا رہا تھا لیکن وہیں رک گیا، تن بدن میں شعلے سے بھڑکنے لگے۔ ہاشم صاحب نے جب حسن کو لاؤنج کے بیرونی دروازے کی جانب جاتے دیکھا تو کہنے لگے اے لڑکے میری بات سنو۔ حسن ویسے بھی شاہ جہان بیگم کی باتیں سن کے رک چکا تھا، اس لیے پلٹ کے ہاشم کی طرف دیکھ کے کہنے لگا جی فرمائیے۔ ہاشم کہنے لگا ہم کبھی بھی اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، جو کچھ تم نے کیا ہے نا، جذبات میں آ کر بہت غلط فیصلہ کیا ہے، زارا کا تم سے نکاح کروا دیا، اس لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے زارا کو طلاق دو، میرا بیٹا عمر اسے عزت دے گا۔ عمر بھی باپ کے پاس ہی بیٹھا تھا لیکن نظریں جھکائے ہوئے تھا، وہ پہلو پہ پہلو بدل رہا تھا کیونکہ دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ حسن کہنے لگا جی کیوں نہیں، مجھے بھی آپ کی اس سر پھری چڑیل کو اپنے گلے کا توق بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے، بہت جلد میں یہاں سے بھی چلا جاؤں گا اور آپ کی اس پاگل بھانجی کو بھی آزادی کا پروانہ دے دوں گا۔
बड़े शौक से आप उसे अपने बेटे की बहू बनाइएगा। अच्छा है, मेरी जान छूट जाएगी। ये कह के वो लाउंज से बाहर निकल गया। ये खबर जब ज़ारा तक पहुंची तो वो बेहद परेशान हुई। ये खबर नूर ने ही उसे सुनाई थी, क्योंकि रुशना और रिमशा तो उससे बात ही नहीं कर रही थी, ना ही उसके कमरे में आती थी। क्या मामू का दिमाग खराब हो गया है नूर? मैं क्यों उमर से शादी करने लगी? छोटा है वो मुझसे, और वैसे भी सारी जिंदगी तो अम्मी तुम्हारा नाम उमर के साथ लेती रही। नूर भी कुछ अफसुर्दा सी थी। कहने लगी, मुझे नहीं पता, मामू ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है और हसन भाई भी तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हैं। ये सुन के वो भड़क उठी। वो कौन होता है मुझे तलाक देने वाला? देखती हूं मैं कैसे देता है वो मुझे तलाक। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब अपना दामन छुड़ा लेगा मुझसे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नूर कुछ हैरान हुई थी। उमर से शादी ना करने की वजह तो समझ में आ रही थी, लेकिन हसन से तलाक लेने पे एतराज क्यों था? ऐसे शख्स के साथ ज़ारा कैसे शादीशुदा जिंदगी गुजार सकती थी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी? आरफा बेगम हाशिम साहब की बात सुन के बड़ी मुतमईन हो चुकी थी कि ऐसे मुश्किल वक्त में भाई ने साथ दिया। गजाला तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन वो चुप ही रही। वैसे भी जानती थी कि हाशिम बहन की खातिर क्या कुछ कर सकता है। बहन की खातिर ही तो पहले उसे भी छोड़कर चला गया था, और आज अपनी भांजी के झूठ पे यकीन करके हसन के साथ भी ज्यादती कर जाएगा। दिल में पुराने जख्मों ने टेस उठाई। आंसू ना चाहते हुए भी आंखों से छलके। हाशिम से आखिरी मुलाकात याद आई, जो उसे मोहब्बत से रोशनास करवा कर उम्मीदें दिलाकर जा चुका था, कभी ना वापस आने के लिए। आज बात अपनी भांजी पे आई तो कैसे खून ने जोश मारा। मोहब्बत उमड़ आई, और वो क्या थी उसके लिए? एक दिल लगाने का सामान। गजाला ने अपनी आंखों से बहने वाले आंसू साफ किए। बहरहाल हसन जब रऊफ के पास पहुंचा तो रऊफ को तैयार देख के हैरान था। कहने लगा, रऊफ तुम तो कहीं जा रहे हो? वो कहने लगा, मैं नहीं जा रहा, हम जा रहे हैं, चलो मेरे साथ। वो अपने घर के बाहर ही खड़ा था। हसन कहने लगा, कहाँ जाना है? वो कहने लगा, चलो तो, ये बाइक मेरे घर के अंदर रख दो। गाड़ी वो स्टार्ट कर चुका था। हसन ने अपनी मोटरसाइकिल रऊफ के घर के गैराज में खड़ी कर दी और खुद उसकी गाड़ी में बैठ के चला गया। वो एक हॉल में पहुंचा। शायद किसी की शादी का फंक्शन था, लेकिन जैसे ही हॉल के अंदर दाखिल हुआ, सामने बैठी लड़की को देखकर जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया। सामने नायाब बैठी थी, और साथ में एक नौजवान भी था जो उसके हाथ में अंगूठी पहना रहा था। निकाह की रस्म हो चुकी थी। ये देख के कुछ पल तो हसन अपनी आंखें झपकना भूल गया। फिर रऊफ पे भी गुस्सा आने लगा। वहीं से वापस पलटा। रऊफ उसके पीछे आया। कहने लगा, कहाँ जा रहे हो तुम? हसन कहने लगा, मुझे तुम यहाँ क्यों लेके आए हो? वो कहने लगा, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब तुम्हारा रिश्ता नायाब से तय हुआ था तो वो किसी और से निकाह कैसे कर सकती है? मैं तो खुद परेशान था। जिससे नायाब का निकाह हुआ है उसका भाई मेरा दोस्त था। जब मुझे पता चला तो मैं तो हैरान रह गया। इसीलिए तुम्हें बुलाया था कि ये क्या चक्कर है। हसन कहने लगा, तो तुम्हें सच जानने के लिए मुझे यहाँ लाना जरूरी था क्या? तुम फोन पे पूछ लेते, मैं बता देता। हसन को लग रहा था जैसे दोबारा से वही अजियत और वही रिजेक्शन उसे तकलीफ देने लगी है। एक मर्द के लिए ये चीज बहुत अजियतनाक होती है। अपना आप हर वक्त रिजेक्ट होना किसी से भी बर्दाश्त नहीं होता, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। नायाब ने हसन को नहीं देखा था, लेकिन जिसके साथ वो बैठी थी वो मुस्कुरा रही थी। ये देख के हसन को और भी ज्यादा तकलीफ पहुंची। उसकी मोहब्बत आज किसी और की हो चुकी थी। दिल में फिर से ज़ारा के लिए नफरत का तूफान उभरा। वो रऊफ के घर से अपनी बाइक लेके जब घर पहुंचा तो रात काफी बीत चुकी थी। लाउंज के अंदर जब दाखिल हुआ तो पूरे लाउंज में अंधेरा था। जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा, उसे लगा जैसे किचन में कोई मौजूद है। किचन की लाइट जल रही थी। वो यूं ही बिना किसी इरादे के किचन में दाखिल हुआ
वहां जारा चाय बना रही थी। उसे देख के तो जैसे हसन का फिशार खून बढ़ा। वो किचन में आ गया और उसके पीछे जाके खड़ा हो गया। अगले ही लम्हे वो उसका बाजू पकड़ के उसे अपनी जानिब पलटने पे मजबूर कर चुका था। जारा गिरते गिरते बची, लेकिन बाजू हसन की गिरफ्त में था। वो बुरी तरह से चौंकी, यूं हसन को गुस्से में देख के घबराई। मेरा बाजू छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है। हसन का तो बस नहीं चल रहा था कि केतली उतारे और आग में उस लड़की को झोंक दे। अपनी बकवास बंद करो। किस चीज का बदला लिया है तुमने मुझसे? बचपन से मुझे तकलीफें देती आ रही हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा मुझसे। मेरी मोहब्बत छीन के भी तुम्हें चैन नहीं मिला था, जो मुझ पे इतना बड़ा घटिया इल्जाम लगा दिया तुमने। वो गुस्से से अपने दांत भींच के बड़े गजबनाक लेकिन धीमे लहजे में कह रहा था। जारा का रंग उड़ा था। हसन, मुझे छोड़ो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिंदगी तो तुमने मेरी। इससे पहले कि जारा आगे कुछ कहती, हसन कहने लगा, ओ यू शट अप। मैं मर के भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। जितनी नफरत मैं तुमसे करता हूं ना जारा बीबी, मैं ख्वाब में भी कभी तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। मुझे सच बताओ, क्योंकि सच तुम जानती हो, वरना मैं तुम्हारा गला घोंट के तुम्हें मार डालूंगा। जारा उसके तेवर देख के घबराई। हसन, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। हसन जानता था कि वो चिल्लाएगी, वावेला मिचाएगी, शोर भी मिचाएगी, इसलिए उसने उसके मुंह पे अपना दूसरा हाथ रख दिया और उसकी कमर पे अपना हाथ रखकर उसे जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाने लगा। वो उसके हिसार में कसमसाने लगी, अपने चेहरे को दाएं बाएं घुमा रही थी ताकि उसका हाथ उसके मुंह से हट जाए और वो शोर मिचा दे। लेकिन इस बार वो बेबस हुई। वो उसे अपने कमरे में ले जा चुका था। पांव से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, उसे बेड पे ला के पटका। जारा का ये हाल था कि जैसे जान लबों पे आई हो। फौरन से खड़ी हो गई। हसन, हटो यहां से, मुझे जाने दो, वरना। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, हसन ने उसका दुपट्टा उतार दिया, उसके दोनों बाजू पीछे की जानिब करके उसे जोर से बांध दिया। कहने लगा, अगर तुमने अब शोर मचाया तो मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि जारा बेहद खौफजदा हो गई। वो उसे बेड पे बिठा के खुद उसके सामने बैठ गया। मुझे सच बताओ, तुमने मुझ पे क्यों इल्जाम लगाया है? तुम जानती हो मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि किसी की जिंदगी और इज्जत के साथ खेल जाऊं। और इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जारा। सबके सामने तुम सच बोलोगी, और अगर चंद दिनों के अंदर अंदर तुमने सच नहीं बोला तो याद रखना, जाया हो जाओगी मेरे हाथों। और इस बार मैं धमकी नहीं दे रहा। अभी अभी अपनी आंखों के सामने नायाब को किसी और का होते हुए देख के आ रहा हूं, और इस वक्त मैं पागल हो रहा हूं। और उस पे तुम्हारा ये झूठ और तुम्हारा ये मुझ पे इल्जाम लगाना, मैं जानता हूं तुम इतनी अच्छी नहीं हो। कोई ना कोई फितना तुम्हारे दिमाग में मौजूद है जिस पे तुम अमल कर रही हो। बताओ मुझे सच क्या है? जारा हसन को देख के नजरें चुराने लगी। मेरा बाजू खोलो, मुझे यहां से जाने दो। तुम जानते हो मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती। तुमने मेरे साथ जो किया है, ये मत समझना कि तुम मुझे आसानी से छोड़ दोगे और मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी। हसन कहने लगा, तुम सच बता रही हो या मैं तुम्हारा गला घोंट दूं? हसन के हाथ जारा की गर्दन तक गए। जारा ने जोर से अपनी आंखें भींच ली, अम्मी अम्मी पुकारने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे हसन उसके मुंह पे हाथ रख चुका था। खबरदार जो तुमने शोर मचा के किसी को बुलाने की कोशिश की। मैं तुमसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ जारा बीबी। तुम इतनी अच्छी नहीं हो कि फैजान यूं मुंह उठा के कहीं चला जाए और तुम ये बात चुपचाप बर्दाश्त कर लो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुमने मुझे इस्तेमाल किया है, ये बात तो मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ। मुझे सच बता दो, वरना तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। हसन बहुत गुस्से में था। जारा ने उसके हाथ में बड़ी जोर से काटा।
بے ساختہ حسن کو اپنا ہاتھ پیچھے کرنا پڑا۔ وہ اٹھ کے اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی، بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ نیچے کر کے دروازے کا نوب گھمایا اور باہر نکل گئی۔ جنگلی بلی، چھوڑوں گا نہیں تمہیں، اس بار تمہارا سچ سب کے سامنے لا کے رہوں گا۔ جیسے تم نے میری زندگی برباد کی ہے ویسے میں تمہیں بخشوں گا نہیں زہرا۔ رملا کو اس وقت ایک اپنائیت کی ضرورت تھی، ایک سہارے کی ضرورت تھی جو اسے حسن کی شکل میں مل رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن جی چاہا کہ اپنا آپ حسن کو سونپ دے۔ کچھ رملا کو سینے سے لگے دیکھ کر، اس کی دھڑکنوں کو اپنے اندر سن کر حسن کی کیفیت بھی بدلنا شروع ہوئی۔ ایک خماری تھی جو چھانے لگی۔ بے ساختہ حسن کی انگلیاں رملا کی گردن پہ گردش کرنے لگی، بے خودی سی چھانے لگی۔ رملا کی گرفت مضبوط ہونے لگی۔ رملا کے ہوش اس وقت اڑے جب حسن نے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ پہلی بار اس نے حسن کی آنکھوں میں عجیب سی خماری دیکھی۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا اور اس وقت جذبات میں چور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رملا کے دل میں ایک عجیب سا خوف اترا، اس لیے وہ واپس کمرے میں جانے کے لیے پلٹی، مگر کلائی حسن کے ہاتھ میں پکڑی گئی۔ دل بے اختیار سا ہونے لگا۔ اس بار حسن نے اسے کھینچ کے خود کے ساتھ لگایا۔ دوست، مجھ سے دور مت ہٹو۔ وہ اب اسے اپنے اندر سمیٹنے لگا، مگر